آداب۔ آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کو پیش کر رہے ہیں دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ۔ مسلم مسائل پر مجلس کی ترنگا یاترا، مہاراشٹر کے مختلف مقامات سے قافلے ممبئی کے لیے روانہ۔ اومیکرون کے سبب ممبئی میں دفعہ 144 نافذ۔ امریکی ریاست کینٹکی میں طوفان، 50 ہلاک، کئی ریاستیں متاثر۔ اور آنے والے چند ماہ تک احتیاطی اقدامات کرنے عوام کو تلنگانہ کے وزیر صحت کا مشورہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز۔ مہاراشٹر میں مسلمانوں کے لیے تحفظات اور اوقافی اراضیات کے تحفظ کے لیے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے اورنگ آباد سے ممبئی تک ترنگا یاترا شروع کی ہے۔ اورنگ آباد کے مجلسی رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے بتایا کہ ہم جمہوری طریقے سے یہ یاترا نکال رہے ہیں۔ انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا کہ ان کی یاترا کو روکنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے چند دن قبل ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے ترنگا یاترا نکالنے کا اعلان کیا تھا۔ امتیاز جلیل نے بتایا کہ مہاراشٹر کے کئی اضلاع سے پارٹی کارکن اس یاترا میں حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ کانگریس اور این سی پی کے وزراء اور قائدین مقامی انتظامیہ اور پولیس پر زور دے رہے ہیں کہ ترنگا ریلی اور جلسے کی اجازت نہ دی جائے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے آئندہ سال کے مہاراشٹر کے بلدی انتخابات کے لیے اپنی مہم بھی شروع کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس سلسلے میں بیرسٹر اویسی ریلی سے خطاب کرنے والے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کسانوں سے کہا ہے کہ وہ قدرتی کاشتکاری اختیار کریں۔ مودی نے کہا کہ اس سے کسانوں کو نہ صرف پانی کی بچت میں مدد ملے گی بلکہ بہتر پیداوار بھی حاصل ہوگی۔ مودی نے کسانوں کو 16 دسمبر کو ایک میگا پروگرام میں شرکت کی دعوت دی جو ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ وہ سریو کینال نیشنل پروجیکٹ کے افتتاح کے بعد اتر پردیش کے بلرام پور میں ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ اس پروجیکٹ کے تحت تقریباً 29 لاکھ کسانوں کو فائدہ ہوگا اور 14 ہیکٹر سے زیادہ اراضی کو سیراب کیا جائے گا۔ مہاراشٹر میں اومیکرون کے بڑھتے ہوئے معاملات اور اس کے پھیلنے سے روکنے کے اقدامات کے پیش نظر ممبئی پولیس نے ہفتہ اور اتوار کو میٹرو پولیس حدود میں ضابطہ فوجداری CRCP کی دفعہ 144 کے تحت بڑے پیمانے پر ریلیوں اور جلوس پر پابندی لگا دی ہے۔ دلی میں زمبابوے سے آنے والے 35 سالہ ایک شخص کے ہفتے کو اومیکرون سے متاثر ہونے کی توثیق ہوئی ہے۔ قومی دارالحکومت میں اومیکرون انفیکشن کا یہ دوسرا کیس ہے جبکہ ملک بھر میں اب تک ایسے 33 معاملات سامنے آ چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق 5 دسمبر کو زمبابوے سے واپس آئے شخص کا اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد کووڈ ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ دلی کی سرحدوں اور دیگر مقامات سے احتجاجی کسان واپس ہونا شروع ہوئے ہیں جو زائد از 1 سال سے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ اس موقع پر احتجاج کے مقامات جشن کا ماحول تھا۔ کسان اور ان کے حامی ناچ رہے تھے، گا رہے تھے اور مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے۔ اس موقع پر جذباتی مناظر بھی دیکھے گئے۔ اس کامیابی پر خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے خصوصی دعائیہ اجتماعات بھی منعقد کیے گئے۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں سخت طوفان اور موسمی تباہی سے زبردست نقصان پہنچا ہے۔ کینٹکی میں 50 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے اور یہ تعداد 100 سے بھی تجاوز کر سکتی ہے۔ ایلینوائے میں امیزون کی ایک تنصیب تہس نہس ہو گئی جبکہ آرکنساس میں ایک نرسنگ ہوم منہدم ہو گیا۔ کینٹکی کے گورنر نے کہا کہ انہیں درجنوں ہلاکتوں کا اندیشہ ہے۔ کینٹکی کے شہر میفیلڈ میں موم بتیوں کی ایک فیکٹری کی عمارت منہدم ہو گئی جس سے درجنوں افراد ہلاک ہوئے۔ کینٹکی میں عہدیداروں نے بتایا کہ ہمیں ڈر ہے کہ مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 100 ہو سکتی ہے۔ اسے کینٹکی کی تاریخ کا سب سے سخت اور آندھا خطرناک طوفان قرار دیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر صحت ٹی ہریش راؤ نے اومیکرون وبا کے پیش نظر عوام پر زور دیا ہے کہ وہ آئندہ چند ماہ تک تمام احتیاطی اقدامات کو جاری رکھیں جن میں ماسک کا استعمال، سماجی فاصلے کی برقراری وغیرہ شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں اومیکرون کا کوئی بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے۔
وزیر صحت نے ہفتے کو حیدرآباد میں واقع گاندھی ہاسپٹل میں انتہائی عصری کمپیوٹرائزڈ مونوگرافی سی ٹی اسکین مشین کا افتتاح کیا، جسے 2 کروڑ روپے سے خریدا گیا ہے۔ ریاستی حکومت نے دوسرے سرکاری دواخانوں کے ساتھ گاندھی ہاسپٹل میں بھی عصری سہولتوں میں اضافہ کرنے کے اقدامات شروع کیے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر برقی نے کہا مستقبل میں الیکٹرانک گاڑیوں کا استعمال لازمی ہو جائے گا۔ انہوں نے حیدرآباد کے نیکلس روڈ پر تلنگانہ ریڈ کو ادارہ برائے قابل تجدید توانائی کی جانب سے اہتمام کردہ الیکٹرک گاڑیوں کی نمائش کا افتتاح کرنے کے بعد کہا کہ مستقبل میں الیکٹرک گاڑیوں کا استعمال لازمی ہو جائے گا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کے سلسلے میں پائے جانے والے شکوک ختم کر دیں۔ ان کے مطابق الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال سے نہ صرف ماحولیات کا تحفظ کیا جا سکتا ہے بلکہ صارفین کے مالی بوجھ میں بھی کمی ہو سکتی ہے۔ ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی بلکہ سمن نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ کوئلے کے بلاکس کو حراج کرنے کے فیصلے سے دستبردار ہو جائے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بلکہ سمن نے کہا کہ مرکزی حکومت مختلف عوامی شعبوں کی کمپنیوں اور اداروں کو قانونی افراد کے حوالے کرنے کے بعد اب ملک کی سب سے بڑی سنگارینی کالریز کو بھی قانونی کی کوشش کر رہی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی مؤثر نمائندگی اور کوثر محی الدین رکن اسمبلی مجلس کاروان کی کوششوں کے نتیجے میں محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے 450 سالہ قدیم مسجد قلی قطب شاہ لنگر ہاؤس، درگاہ سید سلطان شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ، رنگ روڈ ماروتی نگر حلقہ کاروان کی تزئین اور مرمت کے لیے 40 لاکھ روپے کی رقم منظور کی گئی تھی، جس کی اجرائی کے ساتھ ہی ان مقامات پر تعمیری کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جگتیال مجلس کی کامیاب نمائندگی پر سعودی عرب میں پریشان حال جگتیال ضلع کے سریندر نامی شخص کے ارکان خاندان کو ریاستی حکومت کی جانب سے 2 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کی گئی۔ جگتیال مجلس کے صدر یونس ندیم کی ضلع کلکٹر جی روی سے نمائندگی کے بعد سریندر کی گھر والوں کی حالت جاننے کے لیے محکمہ ریونیو کے عملے نے تحقیقات کی تھی اور اس کی رپورٹ ضلع کلکٹر کو دی، جس پر کلکٹر نے حکومت کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے سریندر کے گھر والوں کی مدد کی سفارش کی تھی۔ نظام آباد پولیس نے گانجا منتقل کرنے والے 6 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے 44 کلو گانجا ضبط کر لیا، جس کی مالیت 8 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ ایڈیشنل کمشنر پولیس لا اینڈ آرڈر نظام آباد ڈاکٹر ونیت نے بتایا کہ 10 دسمبر کو نارتھ رورل سرکل انسپکٹر اپنی ٹیم کے ساتھ بابن صاحب پہاڑی علاقے میں گاڑیوں کی تلاشی میں مصروف تھے، تب یہ گانجا ضبط کیا گیا۔ سدھی پیٹ ضلع کے ایک پرائمری اسکول کے ٹیچر کو نشے کی حالت میں اسکول آنے اور طلباء کو مار پیٹ کرنے پر معطل کر دیا گیا۔ ضلع کے دوباک منڈل کے پدمانا بھونی پلی پرائمری اسکول کے ٹیچر سنجیوا ریڈی گزشتہ روز شراب پی کر اسکول پہنچے اور نشے کی حالت میں کسی مسئلے پر طلباء سے گالی گلوچ کرتے ہوئے انہیں بے دردی سے زد و کوب کیا۔ دوسری اور تیسری جماعت کے 15 طلباء کو سنجیوا ریڈی نے چھڑی سے کافی مار پیٹ کی، جس کے نتیجے میں طلباء کے جسم پر زخم آئے۔ اور آخر میں سرخیوں پر دوبارہ ایک نظر۔ مجلس مسلم مسائل پر مجلس کی ترنگا یاترا، مہاراشٹر کے مختلف مقامات سے قافلے ممبئی کے لیے روانہ۔ اومیکرون کے سبب ممبئی میں دفعہ 144 نافذ۔ امریکی ریاست کینٹکی میں طوفان، 50 ہلاک، کئی ریاستیں متاثر۔ اور آنے والے چند ماہ تک احتیاطی اقدامات کرنے عوام کو تلنگانہ کے وزیر صحت کا مشورہ۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔